بسم اللہ الرحمن الرحیم. زندگی میں ہمیں بہت سے اپس اینڈ ڈاؤنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بہت سے اسٹریسفل سچویشن آ سکتی ہے. ان سچویشن میں ہم کون سے پریکٹیکل ایکشنز لے سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو کام کر سکیں, سکون میں لا سکیں, ریلیکس کر سکیں. آج میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا. میرے ذہن میں کچھ باتیں آئی ہیں جو میں شیئر کروں گا. پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی آپ لائف میں جتنا مرضی اسٹریس ہو, جتنا مرضی انکمفرٹیبل ہوں, پہلے آپ نے اپنی سول کو خدا سے جوڑنے کی کوشش کرنی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اللہ نور, جو کائنات کی, پوری کائنات کا رب ہے, خالق ہے, اس کے ہاتھ میں جو بھی ہوا ہے, سب کائنات کا سب سے بڑا جو کنٹرول. آپ پریشانی کیوں آتی ہے؟ پتہ نہیں کیا ہوگا, انسرٹینٹی آتی ہے, پتہ نہیں. آپ نے رک جانا ہے. سب سے پہلے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز جو میں بتا رہا ہوں وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ آپ نے نا اپنی ذکر, درود پاک اور استغفار ایڈ کر دینا. جو مرضی دماغ میں چل رہا ہو, آپ کی زبان آپ کے کنٹرول میں آ سکتی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور جب یہ پڑھ رہی ہوں کلمہ, آپ کو فیل آئے اویئرنیس کے ساتھ کہ اللہ کے سوا, اللہ تعالیٰ جو پاورفل ہے, سب سے پہلے سرٹن پاورفل, اللہ کے ہاتھ میں سچویشن ہے, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, پریورٹی پریفرنس کے لائق نہیں, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے کلمہ سٹارٹ کر دینا. جب آپ ذکر کریں گے, اللہ آپ کا ذکر کرے گا. وہ جو فذکرونی اذکرکم ہے, سکون, رحمتیں برسنا شروع ہو جائیں گی, توجہ اللہ تعالیٰ آپ پہ کرے گا. دوسری چیز, آپ نے صلوات سٹارٹ کر دینا ہے. اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی سا صلوات پڑھنا شروع کر دیں. جب آپ صلوات پڑھیں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کا نام لیا جائے گا, وہ بھی سلام کا جواب دیں گے, اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرے گا, سکون سٹارٹ ہو جائے گا. نو میٹر کچھ بھی چل رہا ہو, آپ نے زبان سے جو انٹینشنل ایکٹیویٹیز ہیں سٹارٹ کر دیں. ذکر سٹارٹ کر دیا, درود پاک سٹارٹ کر دیا. نمبر تیسری چیز, استغفار سٹارٹ کرنا ہے ہم نے. استغفر اللہ العظیم, استغفر اللہ العظیم کرتے جائیں بس. اس کے بعد یہ تینوں چیزیں, اور اس کے ساتھ اگر آپ سانس جو ہے, بریتھ ان, لمبے لمبے سانس لیں, وہ بھی آپ کو, اگر آپ بیٹھے ہیں تو چلنا شروع کر دیں. اس کے علاوہ یہ ذکر جاری ہو, بریتھنگ ایکسرسائز جاری ہو. اس کے علاوہ بڑا پیارا ذکر ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ. یار یہ بھی بہت زیادہ پاورفل ہے. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی طاقت نہیں, مگر اللہ کی عطا. وہ آپ سچویشن کو فیس کر سکیں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا شروع کر دیں. اس کے بعد دعا, کہ اللہ مدد کر. اللہ تعالیٰ کو پکاریں. یار اس کائنات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ ذات ہے جو اس پوری کائنات, پورے میٹر, پورے انرجی کا خالق, مالک ہے. اللہ نور, اس کائنات کی ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے. کوئی امپاسبل نہیں ہے اللہ کے لیے, اللہ کے کنٹرول میں ہے. اس شدت کے ساتھ, اس عقیدے کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا مانگیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا آپ نے کرنی, اللہ کر دے. اور اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے. آپ ذکر کریں, اللہ از ود یو. اور جب آپ ذکر کریں گے, انشاءاللہ ذکر کی برکت سے, وہ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کا ماضی کا غم مٹا دے, کیا فیوچر کا خوف ہٹا دے. ذکر آپ کا جاری ہے, صلوات جاری ہے, استغفار جاری ہے, دعا جاری ہے. قرآن لگا لیں, قرآن آن کر لیں. اور کیا کر سکتے ہیں آپ؟ پھر ایک اور وہ جو بڑی مزید, آپ کو کوئی لاس ہو سکتا ہے, کوئی انسرٹینٹی ہو سکتی ہے, کیا کہنا ہے آپ نے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کا, انا للہ, ہم اللہ کے ہی ہیں اور اللہ کی طرف جائیں گے. نہیں, اصل میں نا ہم کچھ اون کرتے نہیں, خالیات آئے تھے, خالیات جائیں گے. ہم نے تو یہاں چیزیں ساری اللہ کی, اللہ مالک ہے. کچھ تھا کہ ہمارا جو چلا گیا. جو یہ ولی کہتے ہیں اللہ سارا کچھ تیرا ہے, تو نے لے لیا, اللہ نے لے لیا, تو آپ کو تھوڑا ریلیکسیشن ملتی ہے. آپ نے کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے خلاف نہیں کرنی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہیں کرنی. آپ نے پڑھنی, اللہ تیری چیز تھی, تو نے لے لی.
اور سب سے بڑی چیز یہ جو میں نے آپ کو ذکر بتا دیا، فزیکلی آپ واک کریں. تیسری چیز بڑی مزے کی وہ یہ ہے کہ آپ پوزیٹیو تھنکنگ بھی کرنی ہے. لائک حسن زن، یار اللہ ہمیشہ خیر کرتا ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے نا، مومن کے تو دونوں ہاتھوں میں بھلا ہی بھلا ہے. مومن کو کوئی گین ملتا ہے وہ شکر کرتا ہے، کوئی لاس ملتا ہے صبر کرتا ہے. تو آپ یار اللہ تعالیٰ ہماری ماں سے 70 گنا زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے. اللہ نے ہمیشہ ہمارے لیے خیر کیا، خیر لکھے. دنیا کی عارضی زندگی، اگر وہ میں تھیوری اپنی دوبارہ بتاؤں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کائنات کے رب اللہ نور نے اس کائنات کو بنایا، ہمیں عالم ارواح میں رکھا، اس کے بعد دنیا کی زندگی، اس کے بعد آخرت کی زندگی. اب ہم دنیا عالم ارواح میں ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری روح تھی. اب دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا، ہم نے اپنی روح کو کنیکٹ کرنا ہے. چیلنجز آئیں گے، اس کے بعد جب آپ اللہ سے کنیکٹ ہو جائیں گے تو آپ نیویگیٹ کر لیں گے ان چیلنجز سے. اور اس کے بعد ہماری پیورلی اس کائنات میں ہم نے اپنے آپ کو سمجھانا ہے سب کچھ عارضی ہے. دنیا کی زندگی کے بعد آخرت کی ہمیشہ کی زندگی آ رہی ہے. اگر ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں تو ہمیں یہ والے چیلنجز آئیں گے. ہم اس تھاٹ کے ساتھ کہ اللہ نے دنیا کی عارضی زندگی دی، پھر ہمارے پاس عالم ارواح، دنیا کی عارضی زندگی، آخرت کی ہمیشہ کی زندگی. جب یہ والا کانسیپٹ آئے گا پھر ہمیں پتہ ایک چیز ریلیکس ہوں گی، یار ٹیمپریری ہے. کوئی آپ کا کوئی ریلیٹیو آپ سے چھوٹ جاتا ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے، آپ کو آتا ہے یار اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دیں، ہم نے یوز کی، اب اللہ نے لے لیں، اب کیا کریں. ہمیں یہ چیز ہم جب ریمائنڈ کریں گے دنیا کی عارضی زندگی، اس کے بعد قبر کی زندگی، اس کے بعد آخرت کی زندگی، ہر بندے کے لیے اگر ہم نے اس عالم ارواح کے بعد دنیا کی زندگی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کنیکشن بنا لیا تو ہم ادھر بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب. اور جو ہمارا لاس ہوا ہے، میں اس پرسپیکٹو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہمیں کوئی ایسا لاس آتا ہے، کوئی بندہ ہم سے اسی اسٹریس میں ہی آتا ہے نا، کسی کی بیمار ہو جاتا ہے، کسی کی ڈیتھ، یار اللہ اپنے آپ کو سمجھا لیں دنیا کی عارضی زندگی کے بعد آخرت کی ہمیشہ کی زندگی ہے، اس میں ہم لوگ ملیں گے انشاءاللہ. تو ہم نے کس طرح فیس کرنا ہے، ہم نے اس لاس کو کس طرح فیس کرنا ہے. ہم نے اس طرح فیس کرنا ہے کہ کوئی ہماری کوئی نعمت ہے، کوئی ریلیٹیو ہے جو اللہ کے پاس چلا جاتا ہے. آپ نے جو اوپر والی میں نے چیزیں بتائی ہیں، ذکر، درود پاک، استغفار جاری رکھیں گے، دعا کریں گے، اور اس کے علاوہ صدقہ جاریہ کریں، اور یقین رکھیں کہ دنیا کی زندگی کے بعد آخرت میں انشاءاللہ آپ نے اس سے ملنا ہے. تو کسی کے یعنی کوئی بندہ آپ کی زندگی سے چلا جاتا ہے، کوئی معاملہ، اس میں آپ نے حسن زن، فزیکلی موومنٹ ہو گئی، ذکر ہو گیا، مینٹلی آپ نے حسن زن رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ خیر کرتا ہے. کوئی چیز لاس ہو جاتی ہے، کوئی ریلیٹیو، اس میں بھی ہم نے اپنے مینٹلی اپنے آپ کو ریلیکس کرنا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ پہ 100% توکل رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ پرفیکٹ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ سرٹن ہے، ہم ویک ہیں. جو بھی سچویشن ہے، جو بھی مسئلہ ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں. آپ نے پورا مان اللہ تیرے ہاتھ میں دے رہا ہے. اللہ سے دعا کرنی ہے، اللہ نہیں چھوڑتا. اور جتنا مرضی آپ کا دل پھٹ رہا ہو پھر بھی زبان نہ رکے بس. اور ایک اور بات بھی آتی ہے نا، کبھی کبھی انسان بھرپور کوشش کرتا ہے، پھر کہتا ہے ہائے اگر یہ ہو جاتا، یہ ہو جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آپ نے کوشش کرنی، لیکن کبھی کبھی کوشش کے باوجود نہ ہو، ہم سے کوئی مسٹیک، آپ نے اگر مگر نہیں کہنا. آپ نے کہنا اللہ نے جس طرح چاہا تھا، جس طرح لکھا تھا ویسے کر دیا. اس کے علاوہ بہت سے چیلنجز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے لکھے ہیں، تو آپ نے ان کو نیویگیٹ کرنا ہے. کس طرح؟ میں نے کچھ چیزیں اوپر بتائی ہیں آپ کو. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر 100% بھروسہ رکھتے ہوئے ذکر کریں گے، درود پاک پڑھیں گے، استغفار پڑھیں گے، دعا کریں گے، پازیٹیو حسن زن رکھیں گے، اور کیا کہتے ہیں، کوئی بھی ایسی بات نہیں کریں گے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمان. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیویگیٹ ہر پرابلم، ہر سچویشن سے کر دے گا. وہ رزاق ہے، وہ
جانتا ہے ہر معاملے کو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہر سچویشن کو فیس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں چیلنجز آئیں گے, آپ ریلیجیس ہیں, آپ نان ریلیجیس ہیں, آپ یار جب اللہ کا ساتھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہیلپ کر دیتا ہے اس سے نیویگیٹ کرنا, اس سے موو کرنا.